جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ اور دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تم سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بچوں میں لگے رہے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تو تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے جانے کا اعلان کیا تو کچھ ایسے مدینہ کے اطراف کے قبیلے اور بدو تھے کہ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ ہم کیوں جائیں گے کہ اتنا لمبا سفر ہے، اور ہم اگر گئے تو ہمارے تو پیچھے بچے ہیں اور ہماری بیویاں ہیں اور گھر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بیماری تھی، انہیں یہ ڈر تھا کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں تو کافر ان پر غلبہ پا لیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم نہ جائیں۔ وہ اس وجہ سے نہیں گئے، انہیں ڈر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان کے دل کا علم ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ کہیں مسلمان مغلوب نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ نے ان کے لیے دعا نہ، آپ جو ہے وہ یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آپ کہیں کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ جو اپنی مرضی سے نہیں گیا اس کو اجر کیسے ملے گا اس بندے کی نسبت جو اپنی خوشی خوشی اللہ کے ساتھ چلا، اللہ کے نبی کے حکم پر چلا؟ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ انہیں یہ لگتا تھا پتہ نہیں کہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا اور تم نے برا گمان کیا، دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور وہ جواب دیں گے کہ نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ وہ کم ہی سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں غزوہ خیبر کا ذکر آ رہا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں مال غنیمت ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ وہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، لیکن وہ مال غنیمت صرف حدیبیہ والوں کو ملے گا، وہ مال غنیمت اسی کو ملے گا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوا۔ لہٰذا حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا، اور پھر جو وہاں سے ملنا تھا مال غنیمت، تو منافقوں کا دل تھا کہ اب پیسہ آنا ہے، اب ہم شامل ہو جائیں، اب تو پیسہ آئے گا اور اتنا آئے گا کہ جو گنا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا تم اس سے پہلے پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اشارہ یہ تھا کہ جو خیبر میں نہیں جا سکے، آگے جنگ تبوک کا اشارہ دے دیا گیا، اور اللہ نے کہا کہ تم ان سے لڑو گے، اگر وہ تم ان پر غالب آ گئے اور تم نے ان سے لڑائی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اور اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت لے رہے تھے۔ اب بیعت رضوان کا ذکر آ گیا۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے اسے معلوم کر لیا،
اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اطاعت کم لوگ بھی کرتے ہیں نا، تو جب اللہ کی اطاعت پہ کچھ کیا جائے گا تو اللہ کم چیز میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تھوڑے لوگوں سے بھی بغیر ہتھیاروں کے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں، اور اسی لیے تو اللہ نے ان کے دلوں سے خوف نکال دیا۔ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ہتھیار نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سارے بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی عطا کی گئی، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور تمہیں اور بھی غنیمتیں دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا کہ تمہیں فتح خیبر بھی ملے گی، صلح حدیبیہ کے بعد تمہیں فتح مکہ بھی نصیب ہوگا، اور اس کے بعد آگے جا کر جو فتوحات مسلمانوں نے دیکھیں، آپ دیکھیں انہوں نے رومن اور پرشین امپائر تک کو گرا دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں بہت سی غنیمتیں اور بھی ملیں گی، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگ پڑتے، پھر نہ تو کوئی وہ کارساز پاتے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، تو کبھی بھی تم اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے 80 آدمی بھیجے جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اور اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے خلاف کارروائی کریں۔ لہٰذا یہ جو پورا جو لشکر آیا تھا وہ حدیبیہ کی طرف آیا، جس کا مسلمانوں کو پتہ لگ گیا، اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان 70 لوگوں کو پیش کیا گیا، 80 لوگ تھے، ان کو جب پیش کیا گیا تو جرم تو ان کا بہت شدید تھا۔ ان کے اس جرم کی وجہ سے انہیں سزا تو دی جاتی اور لگتا یہی تھا کہ جنگ ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور اس معافی کو ہم نے کل پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صابر تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ وہ کافروں کو بھی کیسے کیسے معاف کرتے آئے۔ ہم کل پڑھ چکے کہ معافی، صبر کرنا ہی تو مشکل ہے، بندے کو معاف کرنا ہی تو مشکل ہے۔ 80 لوگ آئے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے، نہتے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان لوگوں کو پیش کیا گیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور پھر اسی وجہ سے صلح بھی لوگوں نے کر لی کہ ٹھیک ہے اگر محمد نقصان دینا چاہتے تو ظاہر ہے جو انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے تھے وہ انہیں قتل کر دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جن پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تاکہ تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ مکہ میں اس وقت کمزور مسلمان موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم وہاں پر جنگ کرنے چلتے تو جو مکہ میں کمزور لوگ تھے نا، کمزور ایمان ان کا مضبوط تھا لیکن وہ طاقت میں کمزور تھے، ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، اور اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو مزید تکلیف پہنچے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور
کے سر کے بال کترواتے ہوئے نڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی اور انہوں نے اس بات پہ صلح کی کہ مسلمان اس سال عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس آ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی معاہدہ لکھو۔ حضرت علی نے معاہدہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھائی۔ قریش نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا رحمان رحیم کو تو ہم نہیں جانتے، اللہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا تم اس کو ہٹاؤ۔ انہوں نے پھر لکھوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، چنانچہ آپ نے اسی کو لکھوایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد رسول اللہ نے اہل مکہ سے مصالحت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا تم سے اختلاف ہی یہ ہے کہ ہم تمہیں رسول ہی نہیں مانتے، لہٰذا تم محمد کے ساتھ سے یہ رسول اللہ مٹاؤ۔ کتنی تکلیف دہ چیز تھی مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور وہاں کے جتنے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، اور کتنی تکلیف دہ چیز تھی نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لکھو یہاں پر رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ، لہٰذا آپ نے حضرت علی کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا اور حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹانے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ ذرا میرے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے وہ محمد رسول اللہ مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ اور پھر اس کے بعد اس معاہدے میں 3 باتیں اور لکھی گئیں۔ ایک یہ کہ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس دے دیا جائے گا، جبکہ اگر کوئی مسلمان اہل مکہ جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ مخالف تھی نا، مسلمانوں کے حق سے الگ تھی۔ یہ ایسے ہی کہ آپ کہیں کہ میرے گھر سے کوئی چیز آئے گی تو تم اسے اپنے پاس نہیں رکھو گی، واپس دو گی، اور تمہاری کوئی چیز میرے گھر آ گئی تو میں واپس نہیں دوں گی، الٹ ہو گئی۔ دوسری انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے وہ اس کے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور تیسری مسلمان آئندہ سال مکہ آئیں گے، یہاں وہ 3 دن قیام کریں گے، لیکن ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سال لڑائی موقوف رہے گی اور جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں سے مل جائے اور جو قبیلہ چاہے وہ کافروں سے مل جائے۔ یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی ساری مانتے رہے۔ کیونکہ جو اپنی مرضی سے اسلام کے ساتھ چلے گا اس پہ پھر زبردستی کافر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس سب کے بعد، ان شرائط کے بعد، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے طواف اور عمرہ کیا ہے، تو وہ اگلے سال ہوا، خواب اگلے سال سچ ہوا، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے بہت سے ایسے قبیلے جو اسلام میں مشرکین مکہ کے ڈر سے اسلام کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، جب یہ شرط آ گئی کہ ہر قبیلے کی اپنی مرضی، جس کے ساتھ دل ہے مل جائیں، پھر بہت سے لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا اور وہ سچ یہی تھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صحابہ جم گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ جب انہوں نے اطاعت پر اپنے آپ کو جما لیا تو ان کی مثال اس
مضبوط تنے کی سی ہے جس پہ جتنی مرضی ہوائیں چلیں. آپ دیکھیں درخت کا تنا مضبوط ہوگا نا، جتنا مرضی طوفان آئے اور جتنی مرضی آندیاں چلیں وہ درخت وہاں سے نہیں ہلے گا، وہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا. اور ان کی اسی لیے تو ہم نے دیکھا ان کی پوری نسلیں مسلمان ہیروز کی نکلی. آپ اور میں جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کتنے مسلم ہیروز کے پودے لگائے. اور آپ اور میں، اللہ ہمیں ہمت دے ہم بھی ایسے پودے اور کھیت چھوڑ کر جائیں. اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور ہمارے دورہ قرآن کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دین پہ چلیں، ہم دین کے اوپر ایسے جمیں جیسے یہ صحابہ جم گئے تھے، اور اللہ ہمیں یہ جمود نصیب کرے. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الحجرات، اور مدنی صورت ہے. حجرے کی جمع ہوتا ہے حجرات. حجرہ کیسے کہتے ہیں؟ جو الگ سے ایک گھر ہوتا ہے، پرائیویٹ روم سمجھ لیں آپ، تو وہ حجرہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جو طریقہ اللہ نے بتا دیا، جو اسلام اور شریعت تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، تم اسی پہ قائم رہو، اور اس سے اگر تم آگے بڑھو گے تو چاہے وہ نیکی کے ارادے سے ہی کیوں نہ کرو، وہ بدعت شمار ہوگی. اور جب کوئی بدعت شمار ہوگی اس دین میں تو پھر اس پہ اجر نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں حوض کوثر کے پاس ہوں گے، اور فرشتے ایک جماعت کو ہانک رہے ہوں گے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں میرے پاس لاؤ. تو فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں اپنی مرضی کی بدعتیں ایجاد کر لی، انہوں نے اپنا ہی دین بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں مجھ سے دور لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اگر ہم نے حوض کوثر پینا ہے تو شرط یہ کہ ہم ان کے طریقے پر ہی چلیں. یہ اپنی مرضی سے ایک رات میں 2 رکعت پڑھنا اور اس میں یہ پڑھنا اور یہ پڑھنا اور یہ اتنی دفعہ پڑھنا اور اگلے دن 2 رکعت اور شامل کرنا اور اس میں یہ چیزیں اتنی دفعہ پڑھنا، کہیں کوئی چیز مسنون نہیں. جو چیزیں مسنون نہیں ہیں ان کو چھوڑیں، بس وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت زیادہ کی، وہ ہم سے کرنے نہیں ہوتی، اور ہم وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ اتنی تسبیح ایک رکعت میں پڑھنی اور اتنی تسبیح دوسری رکعت میں. تو ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ہی ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا. بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ہی ثواب ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بدو آتے تھے نا کچھ سوال کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے یا گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے اور آواز لگاتے، اخرج علینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ، ذرا آؤ نا باہر، ہم نے کچھ پوچھنا ہے. اللہ نے کہا نہ کہو، یہ محمد اور احمد نہ کہو. تم اللہ کے نبی کے سامنے جب کھڑے ہو تو ان کے ساتھ تمیز سے سکون سے بات کرو، ان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے آواز کو بلند نہ کرو. ایسی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جائے اور ایسی طریقے سے کی جائے جو تمیز والا نہ ہو، اللہ کو وہ نہیں پسند. ہمارے ہاں وہ ایک نعت سنی تھی میں نے، وہ راج دلارا آوت ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا پھر وہ پہنو نبی جی پھولوں کے ہار. آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. دیکھیں نعتیں بہت پیاری چیز ہیں، مجھے خود نعتیں بہت پسند ہیں، لیکن جب کبھی نعتیں پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کریں جیسا اللہ نے حکم دیا. ہم محبت میں
ہاں گانوں کے طرز پہ نعت پڑھ لینا بالکل، یا پھر ایسے الفاظ استعمال کرنا تو جو اچھے نہ ہوں، جو تمیز کے دائرے میں نہ ہوں، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد سے بڑھ کر نصیب کرے، لیکن اس محبت میں پھر عزت بھی ہو، پھر تعظیم بھی ہو۔ پھر جب ہم نعتیں پڑھنے لگتے ہیں نا تو پھر ہم ایسی ایسی باتیں بیچ میں کہہ جاتے ہیں کہ جو شرک کی بلندیوں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بھی بچائے۔ جو لوگ آپ کو حجروں سے کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر تو بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو بہتر ہوتا، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ یہ آیت تو خصوصاً میرے خیال میں عورتوں کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خبر ملے تو اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، خبر بعد میں ملتی ہے، تحقیق تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، 6 بندوں کو فون پہلے جائے گا، پورے محلے کے گھروں کو پہلے ہی بجا بجا کے بتائیں گے، تمہیں پتہ ہے یہ تم نے سنی ہے یہ بات؟ اچھا میں تو ابھی سن کے آئی ہوں، مجھے فلاں نے بتایا۔ اچھا تم کسی کو مزے کی بات یہ بھی کہتے ہیں تم کسی کو بتانا نہیں، اور یہی کرتے کرتے پورے محلے میں بتا بھی دیتے ہیں کہ تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم اچھی سہیلی ہو نا، میں اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں، اور بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، ہم پورے محلے میں خبر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی کو تکلیف دے جاؤ۔ ہو سکتا ہے بات وہ نہ ہو جو آپ کو سمجھ آئی، ہو سکتا ہے اس بات کی اصل حقیقت اور ہو، اور آپ یہ بات جب اوروں کو بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانیوں کو تمہاری آنکھوں میں ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آئی وہ آیت جس پہ آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کے لیے نکلی تھی، 26 پارے پڑھ چکی۔ اب ذرا دیکھو کہ ہدایت والے کون سے ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کی وجہ سے دلوں کو زینت دی، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا۔ آج ذرا بیٹھ کے سوچنا ہے کہ مجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی بری۔ اللہ کی اطاعت کرنے پہ میرا دل کرتا ہے، میں خوش ہوتی ہوں، یا اللہ کی نافرمانی پہ میں خوش ہوتی ہوں؟ مجھے قرآن سننا زیادہ اچھا لگتا ہے یا مجھے ڈرامے دیکھنا زیادہ پسند ہے؟ میرا کیا کام کرنے کو زیادہ دل کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو ہدایت پہ ہے نا وہ ہیں جو گناہ اور کفر سے دور بھاگتے ہیں، جنہیں ذرا بھی بری پتہ لگے نا یہاں کوئی بات غلط ہو رہی ہے، وہاں بیٹھتے بھی نہیں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنا امتحان دینا، دیکھیں صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ آج آپ کے اور میرے ایمان کا امتحان ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان اتنا ہی مضبوط کر دے کہ ہمارے دل اللہ کی اطاعت پہ جھکے ہی رہیں، اور اللہ کے احسان اور انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لڑائیاں کرواتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ذرا سوچیں عورتیں گھروں میں کتنی لڑائیاں تو عورتیں ہی کروا دیتی ہیں، بیٹا بعد میں آتا ہے اور ساس پہلے تیار بیٹھی ہوتی ہے، آئے نہ ذرا آج بیٹا میرا بتاؤں میری اس کی بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا، اور بیوی دوسری طرف اپنی جگہ تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ آئے نا ذرا میاں میرا اور اماں کے پاس بعد میں بیٹھے اور میں پہلے بتاؤں آج تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نئی لڑائیاں کروانی، صلح کروانی ہے ہم نے، اور ہم نے عدل کا ساتھ دینا ہے۔ اور اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس
آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے القاب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور مومن عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ آج کل کی اگر سیاسی حالات پہ دیکھیں تو آپ کو دو چیزیں بہت زیادہ ملیں گی کہ پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے تو یہ تھا نا کہ لطیفے بنتے تھے تو یا پٹھانوں پہ یا پنجابیوں پہ یا کشمیریوں پہ اور ایسی ایسی باتیں، یا پھر ساس پہ لطیفہ یا بہو پہ لطیفہ، ہمارے ہاں پہلے یہ سب چیزیں تھیں۔ آج کل جو چل رہا ہے وہ سیاسی بہت چل رہا ہے، وہ دینداروں پہ لطیفے بن رہے ہیں اور دین کا نام لینے والوں پہ لطیفے بن رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں پہ لطیفے بن رہے ہیں۔ ایون ہم نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ بناؤ، ہو سکتا ہے تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ ایمان میں تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا ہو، تو کیوں تم اس طرح کے کام کرتے ہو؟ اور ایک دوسرے کو برے القاب بھی نہ دو، ایک دوسرے کو بری باتیں بھی نہ کہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جب تک پورا وہ بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا اور ایک بچہ نام بگاڑ دے تو دوسرا اس سے 2 لفظ زیادہ بگاڑے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتے تھے اور دوستوں کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن استاد سے ڈرتے تھے اور والدین سے ڈرتے تھے۔ آج کل حالات یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول سے آتا ہے اور بچہ ماں کو بتا رہا ہوتا ہے، امی آپ کو پتہ ہے وہ میری جو وہ موٹی والی ٹیچر ہے نا، آج مجھے انہوں نے مارا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو یہ والا میری یہ مسٹیک میری پتہ ہے کس ٹیچر نے نکالی ہے؟ وہ آپ اس دن آئی تھی نا، وہ جنہوں نے سب سے گندا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ یہ ہمارے بچے بول رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری تربیتیں بول رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے بچے آج کل دوسروں کے بارے میں اتنے غلط الفاظ بولتے ہیں۔ ایک وقت تھا بچے اپنے استادوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تھے، اور آج بچے بولتے ہیں تو انہوں نے ٹیچرز کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں۔ ادھر سے ٹیچرز کمرے سے باہر نکلے گی اور پیچھے بچے ہاں پھر پیچھے بچے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں کرو ایسا، اور پھر کیا کرو اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بدگمانیاں گناہ ہیں، اور ہم اکثر بدگمانیاں ہی کرتے ہیں۔ 2 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں نا، تیسرا یہی سوچے گا یقیناً میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا اکثر۔ اور خصوصاً کچھ رشتے ہمارے ایسے ہوتے ہیں، اگر کہیں ساس اور نند اکٹھی بیٹھی ہونا اور اوپر سے بہو آ جائے اور وہ قدرتی چپ کر جائے تو بندہ ایک ہی دم بولے گا اچھا ہاں پتہ ہے میری بات ہو رہی ہوگی، کریں آپ، میں چاہتی ہوں، اچھا میں آتی نہیں آپ کے پاس، مجھے پتہ ہے میرے بارے میں بات۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ کرو بدگمانیاں اور بھید نہ ٹٹولو۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیسا سوچ رہا ہے، اور پھر ہم ہاں کیا بات ہے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، کیا ہے میرے کپڑوں میں کوئی کمی ہے؟ اچھا میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، گھور کیوں رہی ہو؟ اللہ نے کہا نہیں کرے آپ کو اور مجھے اب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن تکمیل کے قریب ہے، 3 دن 4 دن ہے ہمارے پاس، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر اس برائی کو جو ہمارے اخلاق اور کردار پہ ہے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کوئی کسی کو فون کرتے سن لے، کہیں جاتے سن لے، پھر اسی ٹو میں رہتا ہے کب گھر سے نکلتی ہے اور کب واپس آتی ہے۔ اچھا میں بھی دیکھوں کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے، اچھا میں دیکھوں یہ فون پہ بات اتنی دیر کر کس سے رہی ہے، بھائی ہمارے تو کوئی نہیں کرتے، عجیب ہی تمہارے ویلے ہیں جو کرتے ہیں، ذرا پتہ تو لگے یہ بات کس سے کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا نہ ٹٹولیں عیب، اور پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے تو آپ نے اس غیبت میں شامل نہیں ہونا۔ بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹاپک بدل دیں، بات بدل دیں، آپ کہیں چھوڑو ان کو کوئی اور بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، چھوڑیں کسی کی بات کر کے کیا ملنا۔ اور وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یہ اگر کسی کی غیبت آپ کریں تو آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے کپڑے دھو رہے ہیں کہ آپ اس کے کپڑوں سے سارا گند اتار کے نکالتے جا رہے ہیں اور آپ اپنی
اپنی نیکیاں اوروں کو دے رہے ہیں، آپ غیبت اس کی کرتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو آپ سوچیں کہ اگر جو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، میں کہتی ہوں آپ مر کے بھی غیبت نہیں کریں گے جب یہ پتہ لگے میری نیکیاں اس کو ملیں. اچھا اس کو کیوں ملیں، میں تو اس سے کئی گنا بہتر ہوں. تو اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہے. اور اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں بات کی گئی ایمان اور اسلام کی. جو بندہ منہ سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، تم کہو ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان تو تمہارے دل میں آئے نہیں. ایک بندہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مذہب اسلام. لیکن ہمارا ایمان تب ہوگا، ہم مومن تب کہلائیں گے جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا اور وہ ایمان عمل میں چھلکے گا. اگر عمل نہیں ہے تو آپ اور میں مسلمان ہیں، اگر ہم عمل پہ ہیں تو پھر ہم مومن ہیں. اور مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر وہ شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یہی سچے اور راست گو ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ تو ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور ایمان کی ہدایت دی کہ اگر تم راستے پر ہو. یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اگر ایک بندہ اسلام لے آتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے دیکھو میں ایسی ہوں تم بھی یہ کرو، میں اپنی ہی، میں تو اتنی پاکیزہ اور میں اتنے تہجد پڑھتی ہوں، اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ نے اور میں نے اپنے ایمان کو دوسروں تک ایسے نہیں پہنچانا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا بنا دیں. دوسروں کو آپ کا اور میرا ایمان ہمارے عمل سے نظر آئے، یہ بڑی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہماری زبان سے نظر آئے. اللہ کہہ رہا ہے میں تو پھر دلوں کی باتیں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے دل میں کتنا ہے. آگے ہے سورہ قاف، مکی سورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جمعے کے خطبے میں اور عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قرآن، بڑی ہی شان والے اس قرآن کی قسم. بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دوری کی ہے؟ زمین جو کچھ اس میں سے اگاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹا کہا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، بلکہ وہ الجھاؤ میں پڑ گئے. کیا انہوں نے آسمان کو اوپر سے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور زینت دی؟ اس میں کوئی شگاف نہیں. اور ہم نے زمین کو بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. ایک زمین میں ایک جیسے آپ کتنے بیج ڈال دیں جن کا سائز ایک جیسا ہو، جن کا رنگ ایک جیسا ہو، لیکن وہ اندر سے الگ ہوں. آپ دیکھیں ایک آم کا بیج آپ لگاتے ہیں، ایک دھنیے کا بیج لگاتے ہیں، ایک چیز کا بھی آپ بیج لگاتے ہیں، زمین کو کیسے پتا اس میں سے کیا نکلنا ہے؟ اس بیج کو کیسے پتا میں نے اس میں سے کون سا درخت نکلنا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو ایک ہی زمین میں، ایک ہی ٹکڑے میں، ایک ہی طرح کی بارش میں مختلف چیزیں اگاتا ہے. آپ پھول دیکھ لیں، طرح طرح کے پھول، صرف گلاب کے پھول دیکھ لیں آپ، اتنے رنگ، اتنے کلر، اتنے ڈیزائن، ہر ایک کی خوشبو مختلف. اور آج کل کے تو پھولوں میں خوشبو بھی کوئی نہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا. اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جیسے
مردہ زمین سے دوبارہ زرخیز زمین بن جاتی ہے، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پس میرے عذاب کا وعدہ سچ ہو گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں۔ آیت نوٹ کرنی ہے، آیت نمبر ہے 16 سورہ قاف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو شاہ رگ ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو بڑے ہی قریب ہے، آپ اور میں پہچان نہیں پاتے اللہ کو، اللہ بڑے ہی قریب ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تم مجھے ڈھونڈنے کہاں چل پڑتے ہو؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اپنی ذات اور اپنے ارد گرد دیکھو تو تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے۔ یہاں بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے دل میں تو بڑے وسوسے آتے ہیں، کیا اللہ ان پر پکڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے، یعنی ان پر کوئی گرفت نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ بندہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا ان پر عمل کرے۔ دو صورتوں میں پکڑ ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو دو بیٹھے ہیں نا تمہارے دائیں اور بائیں، یہ ہر وقت اپنی کتابیں لے کر، کاپیاں لے کر، پین لے کر بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی منہ سے بات نکلے گی اور وہ فوراً سے لکھ لیتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکالے کہ کل کو اگر ہمارے سامنے پیش کی جائیں، سب کے سامنے وہ باتیں آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نہیں، اللہم اہدنا وسددنا، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور جہاں سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں وہاں مانگیں وسدد لسانی، اے اللہ آپ میری زبان کو بھی سیدھا کریں، ایسا کریں کہ میری زبان سے سیدھی بات نکلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی نجات کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور دوسری یہ کہ وہ رو رو کر اپنے گناہ بخشوائے۔ بس دو ہی چیزیں ہیں۔ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا اپنی زبان کو پکڑ کے کہ اس زبان کو تم روک لو، اگر زبان رک جائے گی تو بہت سے گناہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، غیبت زبان سے کرتے ہیں، برائی فحاشی کی باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں، عشق معشوقیاں ساری زبان سے ہوتی ہیں، سارے برے کام میکسیمم ہم زبان سے کرتے ہیں۔ ہم گالی گلوچ زبان سے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا زبان سے کرتے ہیں۔ دل تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے نا، دل سے تو وہ خیال آئے گا جب تک بولیں گے نہیں، اظہار نہیں ہوگا۔ بہت سے گناہوں کی جڑ زبان ہے، اور اگر زبان کنٹرول میں آ گئی پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت سے گناہوں میں بھی بچا لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من صامت نجاہو، جو شخص خاموش رہا، جو نہ بولا اس نے نجات پا لی، جو چپ رہے گا وہ نجات پا لے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہوں تو وہ چپ رہے، تو آپ اور میں اگر چپ رہیں گے تو ہمارے انشاءاللہ تعالی گناہ کم سے کم ہوں گے۔ اور پھر موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موت آ گئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حدیث ہم نے پڑھی کئی دفعہ کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہیں دل کرے، تمہیں پتہ ہو کہ تم نے مر کے ایک ٹھکانے پہ جانا ہے اور تم اس کی تیاری کرو، اور سور پھونک دیا جائے گا اور وہی عذاب کا دن ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، وہ یہ دو فرشتے جن کی ہم نے کل بات کی، سائق اور شہید، دو فرشتوں کے نام آتے ہیں
جب آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، حشر کی طرف لے کر جائے جائیں گے، تو یہ سائق اور شہید دونوں ہوں گے، اور پھر یقیناً اس سے وہ غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پھر آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر اور سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا اور حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج چکا، میرے ہاں بات نہیں بدلتی، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم کرنے والا ہوں۔ اور جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وہ جواب دے گی حل من مزید، ہے کچھ اور زیادہ جو ڈالیں، وہ کہے گی نہیں اور ڈالو، اور جہنم حیران ہوگی کہ اللہ نے تو لوگوں کو مجھ سے ڈرایا تھا اور پھر بھی اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور دیکھیں وہ پھر بھی پوچھے گی، وہ کہے گی ہے کچھ اور بھی ہے تو میری طرف ڈال دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے، جہاں کہیں جہنم کی آیات آئیں اللہ سے دل میں دعا مانگ لیا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ سوچیں ذرا میرا دل اس وقت کیسا ہے، بقلب منیب، کیا میرا دل توجہ والا ہے؟ ہم نے توجہ سے سنے الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھتی ہوں نا، اور آپ لوگوں کے چہرے کے تفکرات اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، مجھے کتنا عجیب سا سکون ملتا ہے، مجھے لگتا ہے واقعی محنت رنگ لا رہی ہے، واقعی میں ایمان کا غلبہ ہو رہا ہے اور دلوں کی حالت بدل رہی ہے۔ یہ جو چاہیں گے وہ وہاں انہیں ملے گا، ہمارے پاس اور زیادہ بھی، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ملے۔ اللہ کہہ رہا ہے مال دولت کچھ کام نہیں آیا، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور مجھے کوئی تھکن نہیں ہوئی، تو میرے لیے کیا ہے کہ میں سب کچھ لپیٹ کے رکھ دوں۔ دیکھیے چیزیں لگانی مشکل ہوتی ہیں، جب ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے، آپ پورا ہفتہ لگا کے صفائیاں کرتی ہیں، اور مہمان آتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر گھر کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو شروع کرنا اور ترتیب سے رکھنا مشکل ہے، اور بگاڑنے پہ تو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہم جب کھانا بناتے ہیں دعوت کے لیے 6 ڈشیں بنانی ہیں تو 2 دن پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے، اور پکا پکا کے عورتیں تھک جاتی ہیں، اور کھانے لگتے ہیں تو 10 منٹ میں خالی برتن، تو تھکنا دیکھیں شروع کرنا مشکل ہے نا، پہلے وہ کام مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں جو پہلے اتنے کاموں سے نہیں تھکا، میرے لیے کیا مشکل، میں سب کچھ لپیٹ کے سائڈ پہ کر دوں۔ چٹائی لگانا، برتن رکھنا، ترتیب سے ڈشز لگانا وہ مشکل ہے، یا بعد میں دھونے والے سارے برتنوں کو اکٹھا کر کے سنک میں ڈال دینا، یا اسے ایک ٹب میں ڈال دینا جس میں دھویا جاتا ہے اور چٹائی لپیٹ کے رکھ دینا، یہ زیادہ آسان ہے۔ اور بس جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کریں، جو سورج نکلنے سے تسبیح بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں، اور نماز کے بعد بھی۔ یہ جو آیا نا نماز کے بعد بھی، تو یہ تسبیحات فاطمہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھا کرتے تھے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ 100 کی گنتی پوری۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی، میرے سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا غلط ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر وہ صحیح کیسے ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، کہ میں نے ایک بات کی کہ ہم جو یہ آج کل میسیجز چلے ہوئے ہیں کہ آپ نے پہلی طاق رات میں اتنے نفل پڑھنے، اس میں اتنا کچھ پڑھنا، تو میں نے بتایا کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ پھر یہ گنتی آپ یہاں کیوں ہے، مطلب کئی ایسے ہیں جیسے حسبی اللہ لا الہ الا
یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دفعہ پڑھتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ 3 دفعہ. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی سے ثابت ہے، ہم وہی کام گنتی سے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مریض اپنا دایاں ہاتھ اپنے درد والی جگہ پہ رکھے اور دعا پڑھے، تو دعا پڑھے اور 7 دفعہ پڑھے تو وہ اس کو شفا ملے گی. تو وہ 7 دفعہ ہم پڑھیں گے تو شفا مل جائے گی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صبح و شام معوذتین پڑھو، آپ 3 دفعہ کل پڑھو اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھو، تو جتنی گنتی بتائی گئی ہم اتنی کریں گے تو اجر ملے گا. جہاں گنتی نہیں بتائی گئی وہاں آپ لاتعداد پڑھیں، وہاں آپ اگر گنتی فکس کریں گے پھر غلطی ہو جائے گی. تو یہاں بس سمجھنے کی بات ضروری یہی ہے. اور یاد رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس لوگ ایک تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا. ہم ہی جلاتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر تو بڑا ہی آسان ہے. اے نبی، جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں. آپ تو قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ڈرنے والا نصیحت قبول کر لے گا. ہمارا کام ہے بتا دینا، بتاتے رہیں، بتانا نہیں چھوڑنا. سورہ زاریات شروع ہو رہی ہے اور اس میں آخرت کا تذکرہ اور اتنی پیاری منظر کشی اللہ نے کی کہ کیسے آخرت آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالزاریات یسرا فالمقسمات امرا. اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، یہاں ساری ہواؤں کا ذکر ہے، پھر چلنے والیاں نرمی سے، اور پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یقین مانو تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم سب مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو. اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، اور بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا. یہاں تک کی جو آیات ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں ہیں، جو ابھی بھی بھولے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کو بھولے ہوئے. ہمارے لیے لگتا یہ ہے کہ اس قرآن کو کھولنا اور ناظرہ پڑھ لینا کافی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے روز صبح 2 صفحے قرآن کے پڑھ لیتے ہیں، آدھا پارہ پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم کیوں ان چیزوں میں پڑ گئے ہو، تم بے سند باتیں کیوں کر رہے ہو. اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ضروری ہے. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہے تو اگر آپ نے گھر میں 2-3 قرآن پاک بھی مکمل کیے ہوتے تو اس سے ایک دورہ قرآن بہتر ہے. کیونکہ آپ نے اپنے اندر کی صفائی کی ہوگی. بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے دل کو صاف کر دیا، روحوں کو پاک کر دیا، پتہ چل گیا صحیح کیا اور غلط کیا. کتنی تو ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں. کتنی تو ایسی چیزیں آپ نے محسوس کی ہوں گی کہ یہ اچھا مجھ میں یہ چیز بھی ہے، اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ بھی گناہ. پھر غفلت کے پردے جو ہے نا وہ چھٹتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت. اور ہمارے ہاں اکثریت بھولی ہوئی ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، پڑھ لیں گے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، بھیڑ تو ہے تو 30 پارے، کون سا بہت ٹائم لگنا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، اچھا ترجمہ پڑھنا ہے میں گھر پڑھ لوں گی. اللہ کہہ رہے کیوں غفلت میں ہو، کیوں نہیں تمہیں پتا کہ پوچھا جائے گا. یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے اور اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. بے شک تقوی والے بہشتوں اور جنتوں اور چشموں میں داخل ہوں گے. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے لے رہے ہوں گے. وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. پہلے کب؟ دنیا میں. کیوں نیکوکار تھے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے.
اب ذرا سوچیں میں رات کو کتنا سوتی ہوں، میں رات میں کب کب اٹھ کے تہجد پڑھتی ہوں اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ میری آنکھ کھلے سحر میں اور میرا دل کیا ہو کہ میں وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری پہر ہر روز آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں۔ اور ہم اس وقت گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں کہاں وہ رحمتیں برکتیں ملے۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن کاہل نہیں ہوتا، مومن سوتا کم ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اس کی جب آنکھ کھلتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق ہے۔ اب سوچیں کہ میں کتنا دیتی ہوں اللہ کے راستے میں کہاں کہاں اللہ کے لیے دیتی ہوں۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو اس سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے حکمت اور علم والے ہیں، اور یہ سارا قصہ ہم پیچھے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے، ہم دیکھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر رحمت کرتے ہیں پھر وہ نہ عمر دیکھتے ہیں، پھر وہ نہ بانجھ پن دیکھتے ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر جتنا مرضی کہہ دیں آپ ماں نہیں بن سکتی، ڈاکٹر جتنا مرضی کہہ دیں کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے ساری رپورٹیں جھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اس پورے پارے میں ہم نے جو دیکھا خشیت کا ذکر دیکھا، اور اس بات کا ذکر دیکھا کہ اگر ہم اپنے نفس کو مار کے اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کے رسول کی بات پہ جمیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکینت عطا کریں گے۔ اللہ آپ کے اور میرے گھروں میں سکون لائیں۔ دعا پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ آپ سے میں پناہ مانگتی ہوں آپ مجھے ایسا علم نہ دیں جو مجھے نفع نہ دے، مجھے وہ علم دیجیے جو مجھے نفع دے۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل نہ دیجیے جو آپ سے نہ ڈرے۔ پورا دورہ قرآن کر کے بھی اگر میرا دل نہیں ڈرا کوئی فائدہ نہیں۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسا نفس جو سیر نہ ہو، جس کا دل ہی نہ بھرے، مجھے ایسا نفس نہ دیجیے جس کی خواہشیں نہ ختم ہو۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، اور کوئی ایسی دعا نہ ہو جو قبول نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی ساری دعاؤں کو قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دیں کہ ہم دعائیں کریں اور دل سے کریں، اور ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو ہلانے والی ہوں۔ اللہ ہمارے آنسو اللہ ایسے قبول کرے کہ اللہ کو پتہ ہو یہ ندامت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھوئے۔ اور اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔